کوئی سیٹ نہیں لی تھی، تو میں نے اس دکھ کا اظہار کیا، تو امیر اسلاف صاحب سیدھا مجدور میری بات سن کر فرمایا بھائی کام کرو، لوگوں نے کام کیا ہے، آپ ابھی تک ایک دوسرے کی داڑیاں ناپنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مونچھیں ناپنے میں لگی ہوئی ہیں، یہ مسواک کس لکڑی کا استعمال کرتا ہے، آپ انہیں باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کام کریں۔ یہاں وہ بات سنائی اللہ علمت رحمہ اللہ کی، کہ جب میں آیا مصر سے میں نے یہاں کا ماحول دیکھا تو میں غم میں ڈوب گیا، مایوسی کے پہاڑ مجھ پر آ پڑے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں ایسی چیخ ماروں کہ ساری دنیا میرے غم کی چیخ سنے، لیکن میں نے سوچا چیخنے کا کیا فائدہ، مجھے اپنے حصے کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ ایک کمرے سے، سنگل کمرے سے درس کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت ملک کا کامیاب ترین ادارہ ان کا ادارہ۔ ہمارے آپس کے جھگڑے بہت سارے ہیں اور اس کا فائدہ غیر اٹھا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کا ایمان وہ چھین رہے ہیں۔ ان ایسی باتوں کو رہنے دیں، جو جس سلسلے میں ہے ہر کوئی اپنے سلسلے سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی اپنے سلسلے سے پیار کرتا ہے، اور ان رسومات کو موضوع نہ بنائیں اور یہ رسومات ہمیں تقسیم نہ کریں۔ وہ باتیں جن کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ ہے، وہ جو ضروریات دین ہیں، جو مذہب کے اصول ہیں، ان کی طرف آئیں، ان کے دفاع کی کوشش کریں۔ حاضرین محترم، اس گفتگو میں میرا زیادہ وقت صرف ہو گیا کہ یہ باتیں بھی بڑی ضروری ہیں، یہ باتیں نہ کی جائیں تو فضائل کے 2-3 واقعات سنا کے بات ختم کر دی جائے تو لوگ اثر نہیں لیتے، یہ میری مجبوری ہے، اس انداز میں بات کرنا ایک ضرورت ہے، ورنہ بڑی آسانی ہے کہ میں بہت اشعار لکھتا ہوں، مدح کے اشعار بہت لکھتا ہوں، میں واقعہ سناؤں، شعر سناؤں، واقعہ سناؤں، شعر سناؤں، آپ سارے واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، کہیں گے بڑی اچھی محفل ہوئی ہے، لیکن اب ایک فکر، ایک سوچ جو آپ کو تنہائیوں میں سوچنے پہ مجبور کرے، وہ فکر میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج حیا کا خصوصی موضوع لے کے آیا تھا یہاں بیان کرنے کے لیے، لیکن وقت تھوڑا رہ گیا، کچھ نہ کچھ تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، الحیاء کلہ خیر، حیا خیر ہی خیر ہے، حیا بہت بڑی نعمت۔ اب ہوتا کیا ہے؟ عالم علم یہ فرماتے ہیں یہ خلق ہے، الحیا خلق یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا وہ ایک ایسا خلق ہے جو گندی باتوں سے اور گندے کاموں سے روکتا ہے۔ کبھی جن باتوں سے نفرت ہوتی، بری اور گندی باتوں سے، برے اور گندے کاموں سے جو روکنے والی قوت ہے وہ حیا ہے، اور جو حقدار کا جو حق بنتا ہے وہ پورا پورا دینا چاہیے، وہ حق میں کوتاہی کرنے سے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہی قوت ہے۔ حیا مجبور کرتا ہے کہ حقدار کو اس کا پورا حق دو، ہر ایک کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، ہر ایک کا جو مرتبہ ہے اس کو تسلیم کرو، یہ حیا کا تقاضا۔ حیا کی
اس تعریف کے بعد کہ الحیاء خیر کلہ یا الحیاء کلہ خیر، دونوں طرح کے کلمات آئے، حیا خیر ہی خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا سیرت کتابوں میں اب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ سرکار اتنے حیا والے، حضور اتنے حیا والے، پردہ نشین کماریوں سے بھی زیادہ حضور حیا والے۔ یہ حضور کا حیا ہے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی طرف آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شاہزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مقدسہ تھیں، تو حضور ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کا سر بلا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ تو میری پیاری بیٹی اقسنی الی ابی عبداللہ فإنہ اشبع اصحابی بی خلقا۔ ابو عبداللہ عثمان غنی کی کنیت ہے۔ حضرت رقیہ کے بطن سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، حضور کا نواسا جناب عبداللہ، چھوٹی عمر میں ان کا وصال ہوا، تو اس نسبت سے کنیت آپ کے ابو عبداللہ۔ سرکار نے بیٹی سے فرمایا رقیہ میری بیٹی اس میرے عثمان کے ساتھ اچھا سلوک کر، نیک سلوک کرنا عثمان کے ساتھ، کہ میرے سب صحابہ سے زیادہ خلق میں میرے مشابہ عثمان ہے۔ میری اداؤں کی جھلک عثمان میں دیکھو، میرے خلق کا جلوہ عثمان میں دیکھو۔ اصدق امتی حیاء عثمان، حیا میں ساری امت سے زیادہ سچا عثمان ہے۔ یہ عثمان کا حیا ہے، اتنا حیا ہے۔ یہ تو آپ لوگ سارے سناتے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں، وہ بھی سناتے ہیں کہ جی ملک الموت آئے سرکار کی خدمت میں روح شریف کو لے جانے کے لیے، وصال الہی کے لیے خاتون جنت خدمت میں حاضر ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں، بغیر اجازت نہیں آتے۔ یہ کون ہے جو بار بار دستک دے رہا ہے؟ فرمایا فاطمہ یہ وہ ہے جو باپ اور بیٹی میں تفریق ڈال دیتا ہے، یہ جو تفریق ڈالنے والا ہے، یعنی روحیں قبض کرنے والا وہ فرشتہ ہے، یہ تمہارا حیا کر رہا ہے، تمہاری حیا کی وجہ سے آ نہیں رہا۔ بڑی فضیلت کی بات ہے، ہمیں تسلیم، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ملک الموت حیا کر رہا ہے خاتون جنت کا، اور سرکار کی زوجہ محترمہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے حجرے میں، سرکار میرے بستر پر ہے، پنڈلی مبارک سے، پنڈلیوں سے چادر اوپر کھینچی ہوئی ہے، مقدس پنڈلیاں سرکار کی ننگی ہیں۔ دستک ہوئی، آنے والے نے اجازت چاہی، اجازت دے دی، عمر اجازت دے دی، اسی حال پہ لیٹے رہے، لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوپر کھینچی ہوئی ہے، ابو بکر آئے ہیں، آنے کی اجازت دے دی، عمر آئے ہیں، آنے کی اجازت دے دی، عثمان آئے ہیں، یعنی عثمان غنی اجازت چاہتے ہیں حاضری کی۔ عائشہ پاک فرماتی ہیں سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے، چادر مبارک کو سرکار نے ٹھیک کیا اور پھر عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ عثمان غنی خدمت میں حاضر ہوئے، جو بات عرض کرنی تھی کی، صحابہ چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی، تو عائشہ پاک رضی اللہ تعالی
سرکار کی خدمت میں عرض کیا سرکار کہ جب ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ آپ اسی طرح لیتے رہے, چادر کو ٹھیک نہیں کیا. عمر بن خطاب آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے, چادر کو ٹھیک بھی نہیں کیا. لیکن جب عثمان غنی آئے ہیں تو آپ اٹھ بیٹھے ہیں, آپ نے چادر کو ٹھیک کیا ہے. اتنا اہتمام عثمان کے لیے, یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ اس میں سرکار کیا حکمت ہے, اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا الا استخشی من رجل تستخشی منہ الملائکہ, میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں. ملائکہ بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. اس مقام پر میں ایک سید لادے کی روائی پیش کروں گا اور اس پر بات کو میں ختم کروں گا. نصیر الدین شاہ صاحب سچے سید ہیں, کوئی شک ہی نہیں. ہمارا تو پالا جن سے پڑا ہوا ہے نا مشکوک قسم کے ہیں, یہ تو مشکوک قسم کے ہیں کیونکہ نہ صورتیں وہ والی ہیں اور نہ سیرتیں وہ والی ہیں. سچے سادات کی بات سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے خود شدم از مئے ولائے عثمان, اور یہی حلالی بیٹے کی نشانی ہے. وہ باپ کے یاروں کی قدر کرتا, حلالی بیٹا باپ کے تعلقداروں کا احترام کرتا. نصیر الدین شاہ صاحب سچے سید, غوث پاک کی سچی اولاد, حسنی حسینی سادات, بے خود شدم از مئے ولائے عثمان مثل آواز دم فدائے عثمان. عثمان غنی کی محبت کی شراب نے مجھے مست کر دیا, میں عثمان غنی کے عشق میں مست ہوں. یہ ذاتی بات تھی. اگلی بات دوسرا مصرع مثل آواز تم فدائے عثمان, بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ میں اپنے آبا کی طرح, میں حسین و حسن کی طرح عثمان غنی کا فدائی ہوں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب باغیوں نے, جب منافقوں نے, اسلام کے غداروں نے, جات پرستوں اور دنیا داروں نے داماد رسول کے آستانِ پاک کا محاصرہ کر لیا, آپ پر پانی بند کر دیا, 40 دن تک میٹھا پانی آپ تک نہیں جانے دیا, حیدر کرار کو پانی لانے نہیں دیا, ام حبیبہ پاک کو پانی لانے نہیں دیا. وہ ایسے ملعون تھے. اس وقت حسین و حسن دونوں شہزادے, حضور کی سچی اولاد, حیدر کرار کے سچے فرزند, ننگی تلواریں لیے عثمان غنی کے دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے. تیر چلائے گئے, حسن پاک زخمی بھی ہوئے. نصیر الدین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں بے خود شدم از مئے ولائے عثمان مثل آواز تم فدائے عثمان. ارباب حیا رسند پر رمز نصیر, کہ نصیر جو نقطہ بیان کر رہا ہے یہ حیا کی بات ہے, حیا والوں کی سمجھ میں آئے گی, بھی حیاؤں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. ارباب حیا رسند پر رمز نصیر آب رخدین است حیائے عثمان. اسلام کے چہرے کی تابانی, اسلام کے چہرے کی رونق عثمان غنی کا حیا ہے. محترم, یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے, میں 9 سال سے بیان کر رہا ہوں. یہ عشرے کی 10 تو 10 دنوں کا ہوتا ہے, لیکن یہ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ہر محفل میں محسوس کرتا ہوں میں نے جو بیان کرنا تھا وہ تو سارا کچھ رہ گیا. کہ
ان کے محامد ہی اتنے ہیں، ان کی خدمات ہی اتنی ہیں۔ ایک فضیلت میں یہاں عرض کر دوں پھر بات ختم ہے، میں گھڑی پر نظر رکھے ہوئے ہوں، 1 منٹ میرے پاس رہتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا جو متن آپ پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک ہم سب پڑھتے ہیں، آپ شہر کے ہر مدرسے میں چلے جائیں، ایک ہی قرآن پاک ہے، 2 نہیں ہے۔ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، ایک ہی متن قرآنی ہے، 2 قرآن رائج نہیں ہے، ایک ہی قرآن ہے جس کو سارے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کے وہ نسخے ہیں عثمان غنی کے عطا کردہ، وہ 7 نسخے تیار کروائے تھے، 4 اب بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ایک تو وہ ہے جس پر عثمان غنی کے خونے پہ تقسیر کا نشان بھی ہے، وہ ترکی میں۔ دیکھیں بھی ترجمے جو ہیں قرآن پاک کے کتنے زیادہ ہو گئے، جتنے ترجمے ہوئے اتنی پارٹیاں بن گئیں، اتنے فرقے بن گئے۔ جو متن اگر جدا جدا ہوتا تو پھر کیا حال ہو جاتا، کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوتا، کتنا امت میں اختلاف پیدا ہوتا، امت ہی نہ رہتی، بکھر جاتی۔ یہ احسان عثمان بن عفان کا ہے، ایک قرآن کے متن پر ساری امت کو جمع کر دیا ہے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے، ایک مرکز دے دیا ہے۔ اب لوگ عثمان غنی کی خلافت کو نہیں مانتے، لیکن قرآن وہی پڑھتے ہیں جو عثمان کا دیا ہوا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی کی امامت کو سب نے مانا ہوا، انکار کر کے بھی عثمان غنی کی امامت کو مانا ہوا ہے کہ سارے وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو عثمان غنی کا دیا ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے امت پر کہ کسی طرح بھی امت اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، تو اللہ اس سرکار کو امت کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان کے چاہنے والے ہو کر جئیں، ان کے چاہتے ہوئے ہماری موت آئے، انہی کے غلاموں اور چاہنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔